بتائے گا کہ کیا لگ رہا ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ایران سے، وہ تو یہی ہے کہ جو مجلس خبرگان رہبری ہے اس میں اکثریت ارکان نے اتفاق کر لیا ہے مجتبیٰ خامنہئی کے نام پر بطور سپریم لیڈر۔ کیا سمجھتے ہیں، ایک جو امریکی عزائم تھے وہ تو ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ علی خامنہئی کی ہی ایک ایکسٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں، انہی کی پالیسیز آگے چلیں گی، بلکہ ان سے زیادہ ایگریسو جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو۔ تھینک یو سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو راؤنڈ ہوا ہے اس جنگ کا 9 دن ہو گئے ہیں، ایران ہیز کلیئرلی ون دیٹ راؤنڈ۔ وہ کہتے ہیں نا وننگ بائی ناٹ لوزنگ۔ ایگزیکٹلی۔ ایران کا تو تھا نا کہ آپ نے ریبر کو شہید کر دیا، ٹاپ لیڈرشپ فارغ کر دی، رجیم ان کو فال کرے گی، نہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ ان کی فوجی صلاحیت میں کمی آئی ہے، اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے ان کا سسٹم ہے اسموتھ سکسیشن، جو بھی آپ نے خبر دی ہے مجتبیٰ خامنہئی کی، بڑے 56 سال کے ہیں، دبنگ ہیں، اور میں ان کے سسر کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ڈاکٹر حداد عادل، جو سابقہ اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے اور علامہ اقبال کے بڑے شیدائی ہیں۔ اچھا۔ اور مجتبیٰ خامنہئی بھی اپنے والد محترم کی طرح پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان کے کریڈینشلز پورے ہیں۔ ان کے والد صاحب شہید ہوئے، ان کی والدہ شہید ہوئیں، ان کی بیگم شہید ہوئیں، ان کی بیٹی شہید ہوئی، تو شہداء کی تو جو قربانیاں ان کی خاندان نے دی ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس حوالے سے ایران کا جو سسٹم بھی قائم ہے، اور وہ بڑے کلیئر ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، ایران کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ریولوشنری گارڈز، پاسدار۔ اور مجھے یہ میں نے چیک کیا تھا اپنے دوستوں سے تہران میں، وہ کہہ رہے تھے جو پاسدار ہیں، جو اس گارڈین ہے ریولوشن کے دفاع کرنے میں سب سے، وہ سب مجتبیٰ خامنہئی کے شیدائی ہیں، کیونکہ ریولوشنری گارڈز کو بلڈ اپ ہی آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کیا تھا۔ وہ ان کا کام صرف دفاع ملک کا نہیں ہے، انقلاب کا دفاع کرنا، حکومت کا دفاع کرنا، امام خمینی کی نظریات کا دفاع کرنا۔ تو وہ جو ہے نا بڑے اسٹرانگ فورس ہے ایران کی۔ تو اس میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ خوش آئند ہے ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کہ ہمارے اچھے دوست ہیں، اور ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی ہوں گی۔ اور یہ جنگ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے شیپ اپ ہوں گی چیزیں مڈل ایسٹ کے اندر؟ جو ایران کی اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو کافی کام کرتی دکھائی دے رہی ہے، کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک سائیکل ہے انرجی کا، وہ سارا بالکل ہل کے رہ گیا ہے۔ انرجی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے۔ مڈل ایسٹ آپ کا پورا ہل کے رہ گیا ہے، ان کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے، جو ٹرمپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ کھل کر اس وقت سامنے نہیں آیا امریکی حمایت میں، اسرائیل کی حمایت میں۔ آج سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ وہ بھی اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر فرام آؤٹ سائڈ اینڈ فرام ود ان امریکہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے چند دن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایگزٹ کر جائیں گے؟ جو ان کے بیانات ہیں وہ تو اسی طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ وہ پورٹرے تو کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، تو شاید وہ اسی طرح کا ایک ایگزٹ لے کے نکل جائیں، یا لگ رہا ہے یہ جنگ بڑی ہوگی، طویل ہوگی؟ صاحب بی ویری کلیئر، یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ ایسا ہی نیتن یاہو نے اس کا منصوبہ بنایا، اس نے اس کو جنگ میں اس کو گھسیٹ دیا، ڈریگڈ ٹرمپ انٹو اٹ، بلیک میل کر کے ایپسٹین فائلز کے اوپر۔ اور ایپسٹین ویسے بھی جو تھا وہ موساد ایجنٹ تھا، تو اس نے جھانسا یہ دیا کہ جناب یہ 2-3 دن کی بات ہے اور یہ فارغ ہو جائے گی حکومت، ہم نے پلان پورا بنا لیا ہے، ان کی لیڈرشپ صاف ہو جائے گی اور 3-4 دن میں ایران کلیپس ہو جائے گا، تو آپ بڑے فاتح ایران بن جائیں گے، تو آپ کو تو بڑی مقبولیت مل جائے گی۔ وہ سارے مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ آئی تھنک یہ سب سے بڑی حماقت ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، کہ انہوں نے اس جارحیت میں حصہ لیا، اور یہ اب پھنس گئے ہیں۔ 4,500 اسٹرائکس کیے ہیں امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف۔ ایران نے جوابی 3,500 اسٹرائکس کیے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کا $10,000 کا ڈرون ان کے $5 ملین کے انٹرسیپٹر کا مقابلہ کر رہا ہے، تو وہ تو میزائلز ماری جا رہے ہیں، ڈرونز ماری جا رہے ہیں، 15,000 فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے، 20% تیل بند ہو گیا ہے، 30% LNG بند ہو گیا ہے۔ وہ دنیا میں عالمی بحران آ گیا ہے اقتصادی اور توانائی کا۔ اور یہ جنگ تو اب راس تانورا جو سب سے بڑا ٹرمینل ہے تیل کا سعودی عربیہ میں، اراوموکو کا، جس میں 5.5 لاکھ بیرلز پر آئل روز کے نکلتے ہیں، وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ تو سارا الٹا ہی ہو گیا، تو امریکہ تو پھنس گیا ہے، اور 6 امریکن لاشیں تو جا چکی ہیں، اور اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بندے بھی پکڑے ہیں یا کیا ہے، اور 9 دن سے کوئی اسرائیلی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا، وہ بنکر میں سو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل تو اسلام آباد کا ایک تیسرا حصہ سمجھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، وہ تو مارے گئے ہیں ادھر، وہ تو کہتے ہیں کہاں پھنس گئے ہم،
ادھر تو سینسرشپ لگا ہوا ہے، اور ایران نے تو CNN کو اجازت دے دی کہ آپ کے کریں، ان کا کہ معمول کی زندگی گزر رہی ہے، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے جو ایرانی قوم کا ایک عزم ہے، ایرانی قوم کی ایک استقامت ہے. 8 سال انہوں نے جنگ لڑی تھی صدام نے جب حملہ کیا تھا انقلاب کے فوراً بعد، تو وہ their DNA is different. وہ وینیزویلا کا صاحب نہیں ہے یا صدام حسین کا عراق نہیں ہے، وہ تو فاشسٹ تھا. یہ ایک پاپولر بیس ہے ان کا، اور انقلاب کے ذریعے حکومت آئی ہے، تو اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. اور میرے خیال میں ٹرمپ بلنک کرے گا، کیونکہ ٹرمپ از اے مین ان اے ہری، جلدی میں ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ نقصانات بڑھ رہے ہیں. اس کا اپنا جو بیس ہے، میگا بیس، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کہتا ہے کہ از اٹ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ. اور آپ نے کہا تھا نو مور وارز، آپ نے پھنسا دیا. آپ نے جو کہا وہ بلنک کرے گا، بلنک کرنے سے پہلے وہ کوئی بڑا کوئی حادثہ تو نہیں کرے گا مزید، یا اسی پہ آپ کو کہہ رہے آپ کو لگ رہا ہے وہ جو کامیابی اپنی جسے وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. ہی کین ڈکلیئر وکٹری. اس نے کہا جی ہم نے ایٹ دس کرنٹ سچویشن اسی اسٹیج پہ وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر سکتا ہے، یا کچھ بڑا بلنڈر کر کے نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ایران کو روک لیا بم بنانے سے، جو بہانہ دینا ہے، یا ہم نے فلانے کو مار دیا. وہ پچھلے سال جون میں بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ایٹمی پروگرام ہم نے ختم کر دیا، اوبلیٹریٹ کر دیا بقول ان کے. تو وہ ہی کین کلیم وکٹری، کیونکہ زیادہ نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے. ایران کی کیپیسٹی ہے کٹ کھانے کی، برداشت کرنے کی، رگڑا کھانے کی. ان کی ریزیلینس ہے، اسٹرانگ پختہ قوم ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ اور ان کے حلیف. ان کے لیے مشکلات ہوں گی. جو ایران نے اس پوری جنگ میں ایک حکمت عملی اختیار کی وہ تھا کہ ریجن کے اندر جو امریکن بیسز تھی ان کو ہٹ کرنا، 27 کے قریب ہیں. اس اسٹریٹجی نے کتنا زیادہ ایران کو کامیابی دی ہے، جو انہیں لیوریج دیا ہے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ایران کا امریکہ کا ویسے تو مقابلہ نہیں نا، آن پیپر دیکھیں نا، وہ بہت اسٹرانگ ہے، یہ نسبتاً ان کے کمزور ہیں، پلس اسرائیل. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مضبوط دشمن کے کمزور حلیف ہیں ان کو بھی شامل کرو، تاکہ ان کو نقصان، ان سے دباؤ پڑے گا نا پھر امریکہ پر. اور انہوں نے ویسے بھی کہا تھا آیت اللہ خامنئی نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ علاقائی جنگ ہوگی، ریجنل وار. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ کوئی ساتھ نہ دے اس جنگ کا. اگر کسی ملک سے کوئی اڈے سے جہاز اڑتے ہیں یا ان کا استعمال ہوتے ہیں تو پھر ایک جوابی کارروائی ہوگی. تو یہ جو کل مسعود پزشکیان کی طرف سے ایک معذرت بھی کی گئی، اس معذرت کے اوپر جو ہے ایران کے اندر سے بھی جو ہے اس بیان کے اوپر ایک مزاحمت نظر آئی ہے علی لاریجانی کی طرف سے، اور جو عباس عراقچی ہیں ان کی طرف سے بھی. لگ رہا ہے کہ وہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی. اس معذرت کو بھی پھر آج خود انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑا، اپنی معذرت کو بھی مسعود پزشکیان کو، کہ اسے جو ہے وہ ڈفرینٹ وے میں لیا گیا. پھر آج ایران نے کچھ اسٹرائکس مزید کی بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اوپر بھی ہوئی، باقی کنٹریز کے اندر بھی ہوئی، بحرین کے اندر بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک امپریشن تھا کہ ایران جو ہے وہ شاید پیچھے ہٹ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ مزید اٹیکس نہیں کریں گے، شاید کسی ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کسی بات چیت کی طرف جا رہا ہے، کچھ صلح صفائی ہو رہی ہے، وہ تاثر تو بالکل غلط ثابت کر دیا حالات نے. دیکھیں نا، اگر ڈیل ہونی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے پہل کی تھی، جو فساد کی جڑ ہے، وہ تو جنہوں نے جارحیت کی ہے وہ پیچھے ہٹیں گے نا. ایسا ہی ہے. اگر آپ نے کرنا ہے، شروع تو وہاں سے ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے. ہمارا موقف ہے افغانستان کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کر لیں افغان حکومت کے ساتھ کابل میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو جڑ ہے ایسا ہی ہے، فساد کی، وہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے، وہ روکو پہلے. بالکل. تو ایران نے بھی ٹھیک کہا نا، ایران نے کہا وہ جو جارحیت ہے اس کا پہلے خاتمہ تو ہونا، پھر آگے بات بڑھے گی. تو جہاں تک پزشکیان صاحب نے کہا ہے، وہ لوگوں نے بھی ان کو کہا، کوئی اور ممالک نے بشمول پاکستان نے، کہ جناب اپنا ہاتھ ہولا رکھیں اور اپنا اتنا سرکل نہ بڑی کریں. تو شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے